قابل صد احترام محترم سامعین اکرام، ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اخلاق سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو انسانی فطرت کے اندر جبلی طور پر ودیت کر دیا گیا ہوتا ہے، ان کو ماننے کے لیے آپ کو کسی مذہب کو بھی ماننا ضروری نہیں ہوتا، حتیٰ کہ کچھ لوگ اگر اللہ رب العزت کی ذات کا بھی انکار کر دیں تو بھی ان حقیقتوں کو، ان حقائق کو وہ لازماً تسلیم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موت ہے، ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، چاہے اور کچھ مانو یا نہ مانو۔ اسی طرح اخلاقیات میں سے بھی کچھ باتیں ایسی ہیں کہ مذہب سے بالاتر ہو کے ہر انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ سچ بولنا یہ ایک اچھی عادت ہے اور انسان کو سچ بولنا چاہیے، اور جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے اور کسی انسان کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ آپ بتائیں کائنات میں کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نظر آیا ہے جس نے آج تک یہ کہا ہو، چاہے وہ خود جتنا مرضی برا انسان ہو، کسی چیز کو نہ، لیکن وہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار جھوٹ بولنا بہت اچھی بات ہے، یا جھوٹ بولو، یا جھوٹ بولنا چاہیے، یا کسی بڑے سے بڑے اسکالر نے کبھی سکھایا ہو کہ اس طریقے سے جھوٹ بولا کرو، جھوٹ بولنے کے یہ طریقے ہیں۔ نہیں، یہ شیطان خود بخود سکھا دیتا ہے انسان کو جھوٹ بولنے کے طریقے، لیکن انسان اس بات کو تسلیم کرتا چلا آیا ہے آج تک کہ جھوٹ بولنا یہ کوئی اچھی عادت نہیں ہے۔ اور ہمارے دین نے پھر ہماری اس بارے میں کتنی رہنمائی کی ہے۔ آج کی گفتگو میں سمجھتا ہوں بہت ہی اہم ہے، اور اندر سے ایک انسان ہل جاتا ہے۔ بلا شبہ ہم بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں اور ہر انسان ہی اس معاشرے کا حصہ ہے۔ اب تو ان جدید ایجادات کی وجہ سے کچھ گناہ ہم سے غیر اختیاری طور پہ ہی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں سوچ رہا تھا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، یہ ایک موبائل فون ہے۔ اب آپ اگر کہیں جا رہے ہیں، کسی کو ملنے کے لیے ہی جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہوگا، وہ اگر آپ سے آپ کی لوکیشن پوچھے نا کہ آپ کہاں پر ہو، تو کبھی بھی انسان سے ایگزیکٹ نہیں بتائی جاتی، ہمیشہ اس کے قریب ترین رہ کے ہی بتایا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ اسٹیڈیم میں ہیں اور گرین ٹاؤن سے آپ نے گرین ٹاؤن پہنچنا اور کوئی آپ سے پوچھے کہاں پر ہو، تو آپ کہہ دیں گے ملت روڈ پہ ہوں، حالانکہ آپ اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ یعنی ایک ایسے ہی یعنی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس نے کوئی آپ کا سر نہیں پھاڑ دینا، کوئی آپ کو نوکری سے نہیں نکال دینا۔ یہ موبائل کی وجہ سے آپ دیکھیں گے بہت سے جھوٹ ایسے ہی انسان جو ہے وہ بول دیتا ہے۔ کبھی فون اٹینڈ نہیں کر سکا تو وہ دوبارہ کر کے پوچھے گا بھی آپ نے اٹینڈ نہیں کیا، تو بس بس کوئی عجیب سا جھوٹ جو ہے وہ منہ سے نکل جائے گا۔ ایسے ہوتا ہے نا۔ یہ ایک عجیب سا ایک فتنہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ موبائل کے ذریعے سے جو ہماری زندگیوں میں آ گیا ہے، کہ بہت سے جھوٹ ہم موبائل پر غیر ارادی طور پر نہ چاہتے ہوئے بھی اور عجیب طریقے سے بول جاتے ہیں۔ بعد میں انسان سوچتا ہے یار یہ میں کیسے میں بول دیا، یہ جھوٹ ہی میرے منہ سے ہی نکل گیا، فضول ہی نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ ان جدید فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایک ہے ارادہ تن جھوٹ بولنا، پری پلان جھوٹ بولنا، وہ تو بہت ہی سخت وعید ہے۔ بہرحال ہمیں تو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ ہم مذاق میں بھی کسی سے جھوٹ بولیں، کسی کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انا زعیم ببیت فی ربد الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا، میں اس شخص کو جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس نے اپنا حق صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ میں اپنے بھائی سے جھگڑے سے بچ جاؤں گا، فتنہ پھیلے گا، جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ اپنا حق بھی چھوڑ دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سے وہ جنت میں ایک گھر کی ضمانت لے لے۔ وَبِبَيْتٍ فِي وَسَطِ الْجَنَّةِ، اور جنت کے درمیان میں اس شخص کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ،
جس نے جھوٹ چھوڑ دیا ہو، ولو کان مازحن، اگرچہ اس نے مذاق سے بھی کبھی جھوٹ نہ بولا، جو شخص جھوٹ چھوڑ دے حتیٰ کہ مذاق سے بھی نہ جھوٹ کبھی بولا ہو، وہ شخص مجھ سے جنت کے درمیان میں ایک گھر کی ضمانت لے لے، وَبِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کے سب سے اونچے مقام پر میں اس شخص کو ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ تین ضمانتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تین اشخاص کو دی، اور بچہ 5ویں کلاس سے ہی پڑھتا ہے آیت المنافقین۔ منافقین کی علامات میں سے ہر بچہ یہ پڑھتا چلا آیا ہے کہ منافق کی علامتیں 4 ہیں، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھائی جاتی ہے تو وہ امانت میں خیانت کرتا ہے، اور نمبر 3 جب وہ بولتا ہے بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، اور نمبر 4 جب اس کی کسی سے بحث و تکرار ہو جاتی ہے تو وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ یہ 2 عادتیں جو پہلی ہیں، امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، چلو یہ تو کچھ کم ہوں گی، کمی ان کی بھی نہیں ہے، لیکن چلو یہ تو پھر بنسبت ان 2 کے کم ہوں گی، لیکن یہ آخری عادت جو ہے یہ ہر ایک میں ہی تقریباً اب آپ دیکھنے میں، ہر دوسرے مسلمان میں دیکھیں گے کہ جب غصہ آتا ہے، جب کسی سے بحث و تکرار ہوتی ہے تو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے، اور اس سے پہلے جھوٹ بولنے کی عادت، بات کرنے میں جھوٹ بولنا یہ عادت بن چکی ہے، مزاج بن چکا ہے، بلکہ جھوٹ کو لوگ اب کمال سمجھنے لگے ہیں، جھوٹ کو لوگ اب برا سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور جھوٹ تو جھوٹ، اب تو لوگ اس جھوٹ کو بھی برا نہیں سمجھتے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے متعلق جھوٹ بولنے کو اپنے عام جھوٹ بولنے جیسا نہ سمجھو، جو کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جھوٹ بولتا ہے، آپ نے فرمایا اس کو اپنے عام جھوٹ جو تم کوئی دنیا میں بول لیتے ہو ایک دوسرے سے ویسا نہ سمجھو۔ من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر میری طرف جھوٹ کو منسوب کیا، مجھ پر جھوٹ بولا، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ سو آج آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ایسی روایات، کتنی ایسی باتیں، اور موضوع تو یہ نہیں ہے لیکن رجب کے حوالے سے ہی آپ دیکھ لیں کہ رجب کے حوالے سے کتنی ایسی من گھڑت روایات ہیں کہ رجب کے روزے رکھنے کی یہ فضیلت ہے، رجب کی بشارت دینے کی یہ فضیلت ہے، جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ ایسی رجب کے متعلق بہت سی باتیں آپ نے سنی ہوں گی، پوسٹ دیکھی ہوں گی فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے، رجب کے متعلق سوائے اس کے کہ یہ ایک حرمت والا مہینہ ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، یوم خلق السماوات والارض، جس دن سے اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے ایک یہ رجب کا مہینہ بھی ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم الحرام۔ رجب کے مہینے کی یہ فضیلت ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ نوٹ کر لیں یہ بات کہ رجب کے مہینے کی کوئی بھی فضیلت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ اس مہینے میں کوئی روزے رکھنے کا زیادہ ثواب ہے یا اس مہینے کی کوئی راتیں ہیں جن میں بخشش ملتی ہے، ایسی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن مزاج بن گیا ہے لوگوں کا، جھوٹ بول بول کر اب اس بات میں بھی دلیر ہو گئے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب جو ہے وہ جھوٹ منسوب کر دیتے ہیں۔ جھوٹ سے متعلق میں آج چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ جھوٹ جو ہے بسا اوقات یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انعامات کے چھن جانے کا باعث بن جاتا ہے، نعمتوں کے زائل ہو جانے کا باعث بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے انعامات انسانوں سے چھین لیتے ہیں بسا اوقات، صرف اس بنیاد پر کہ انسان جھوٹ بولتا ہے۔ لمبی حدیث ہے لیکن میں اختصار کے ساتھ کوشش کروں گا آپ کے سامنے رکھنے کی۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا جو برس کا مریض تھا، ایک تھا جو خوبصورت بھی نہیں تھا اور اس کے سر پہ بال بھی نہیں تھے اور غریب تھا، غریب تینوں ہی تھے، اور ایک تیسرا آدمی تھا جو جس کے پاس آنکھیں نہیں تھی، اندھا تھا، تینوں غریب، اور معاشرے میں لوگ ان کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے بطور آزمائش ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا، انسانی شکل کے اندر وہ آیا، اس نے سب سے پہلے برس والے مریض کو پوچھا تم کیا چاہتے ہو، بتاؤ تم جو چاہتے ہو تمہیں مل جائے گا۔
اس نے کہا میں اونٹ چاہتا ہوں، مجھے اونٹ مل جائیں بہت زیادہ، اور یہ جو بیماری ہے برس کی یہ میری ختم ہو جائے، میں تندرست ہو جاؤں، لوگ مجھ سے جو نفرت کرتے ہیں دور بھاگتے ہیں، لوگ مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، دے دیا اس کو۔ دوسرے نے بھی یہی مانگا کہ میں خوبصورت ہو جاؤں، میرے بال آ جائیں اور مجھے گائے اللہ رب العزت کی جانب سے مجھے گائے مل جائیں، میں گائیاں جو ہیں ان کا کاروبار کروں، اس کو وہ دے دیا۔ جو اندھا تھا اس نے بکریاں مانگی اور اپنی بینائی مانگی، اس کو وہ عطا کر دی گئی۔ جو نوٹ کرنے کے الفاظ ہیں وہ کیا ہیں کہ دوبارہ پھر جب اللہ رب العزت نے فرشتے کو ان کے پاس بھیجا ایک ضرورت مند کی شکل میں، جو کہ ایک مسافر کی شکل میں آیا، اور اس نے پہلے سے آ کر جو برس کا مریض تھا اس سے سوال کیا کہ میں مسافر ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے کچھ دو کہ چلو میرا سفر جو ہے یہ کٹ جائے، یا میں کوئی اپنا گزر جو ہے کوئی کھانا پینا کر رہا ہوں کہ تھوڑا بہت مال مجھے دے دو۔ تو جانتے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا چل بھاگ جا، یہ تو جدی پشتی امیر ہوں، میں باپ داداؤں سے امیر چلا آ رہا ہوں، بڑی محنت سے کمایا ہے، یہ تجھے کیوں دے دوں؟ تو اس فرشتے نے جو الفاظ کہے جانتے ہیں وہ کیا تھے؟ وہ الفاظ یہ تھے کہ اس فرشتے نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس فرشتے نے اس کو کہا اگر تو یہ بات جھوٹ بولتا ہو تو اللہ تجھ سے یہ نعمتیں واپس لے لے۔ اگر تیری یہ بات جھوٹی ہو نا کہ باپ دادا سے ہمارے پاس امیر ہے اور بڑی محنت سے کمایا ہے اور اس میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اگر تیری یہ بات جھوٹی ہو تو اللہ تجھ سے یہ نعمتیں واپس لے لے۔ دوسرے کے پاس گیا اس نے بھی یہی کہا، تو اس کو بھی فرشتے نے یہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہو تو تیرے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تجھ سے یہ نعمتیں واپس لے لے۔ تیسرے نے جو ہے کہا مجھے اللہ نے دیا ہے، میں تو بڑا ماڑا غریب آدمی تھا، برے حال تھے، اللہ نے دیا ہے، جو ان سے بکری چاہیے لے لے۔ ان پہلے دونوں سے اللہ رب العزت نے وہ نعمتیں واپس لے لی اور ان کو پہلی حالت کے اوپر لوٹا دیا، اور اس تیسرے آدمی کو اللہ رب العزت نے ان کی حالت کے اوپر برقرار رکھا۔ تو یاد رکھ لیجئے یہ بات، کسی کو دینا نہیں دینا یہ ایک الگ بات ہے، کوئی مانگنے آتا ہے نہ دینا الگ بات ہے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، کبھی جھوٹ کے سہارے سے جو ہے وہ اگلے کو دھوکہ اور دغا نہیں دینا چاہیے۔ اور یہ حدیث سن کے اللہ کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، تین ایسے اشخاص ہیں اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے۔ لا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم، اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو پاک نہیں کریں گے۔ اور جانتے ہیں ان میں سے وہ پہلا شخص کون ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟ وہ پہلا شخص وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی چیز کو فروخت کرنے کے لیے قسم کھا کر کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی ملی ہے، میری قیمت خرید اتنی ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، اللہ قیامت والے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ نہیں بیچنی، نہیں وارے کھاتی، آپ صاف کہیں کہ بھائی میں نہیں اتنی قیمت میں بیچ سکتا، یا مجھے وارے نہیں ہے، یا کوئی اور اچھے الفاظ جو ہیں وہ آپ بول دیں، لیکن جو انسان اپنی چیز فروخت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میری قیمت خرید بھی اتنی نہیں ہے، حالانکہ اس کی قیمت خرید ہو، یعنی وہ جھوٹ بول رہا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو قسم کھاتا ہے اس بات کے اوپر، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کو دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے، اس کو پاک نہیں کریں گے، اس کی طرف نظر رحمت نہیں کریں گے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کن تین اشخاص کا ذکر کیا ایک دوسری روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص جو اپنے کپڑے کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے۔ والمنان، اور وہ شخص جو کسی پر احسان کر کے احسان جتلاتا ہے، پہلے کسی کو کوئی چیز دیتا ہے، احسان کرتا ہے اس پر، اور اس کے بعد اس سے احسان جتلاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احسان جتلانے والے کی طرف اللہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گے۔ اور تیسری بات وہی جو میں نے پہلی حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ جھوٹ جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں،
یہ جھوٹ جو ہم اپنے عارضی فائدے کے لیے بول لیتے ہیں، اس جھوٹ کا نقصان کس قدر سخت ہو سکتا ہے ہمیں آخرت میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچ انسان کی نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سچ انسان کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے۔ حتیٰ کہ انسان سچ بولتا بولتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ہاں اس کو سچوں میں شمار کرنے لگ جاتے ہیں، اللہ کے نزدیک وہ سچوں میں شمار ہو جاتا ہے، اور یہ سچ بالآخر اس کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جو شخص جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لگاتا ہے، اور یہ برائی بالآخر انسان کو جہنم تک پہنچا دیتی ہے، اور جھوٹا انسان بالآخر اللہ رب العزت کے کاغذوں میں، اللہ کے رجسٹروں میں اللہ کے نزدیک جھوٹا ہی لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹ جو ہماری زندگیوں میں رچ بس گیا ہے، اور وہ مشہور واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک صحابی کے گھر گئے، ان کی زوجہ محترمہ اپنی جھولی میں اپنی مٹھی میں ایک کھجور لے کر تو بچے کو بلا رہی ہیں، جیسے ہم بھی بچے کو بلاتے کہ آؤ تمہیں میں کینڈی دوں، آؤ تمہیں میں ٹافی دوں، میرے پاس آؤ پیار کرنے کے لیے۔ تو وہ ان کو بلا رہی ہیں اپنے بچے کو کہ آؤ میں تمہیں کھجور دوں، میرے پاس کھجور ہے، آؤ بیٹا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دیکھ رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اگر وہ بچہ تمہارے پاس آ جاتا تو کیا تم اس کو کھجور دیتے؟ کیا یہ کھجور کا جو تم نے کہا ہو تمہیں کھجور دوں، تم دیتے اس کو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری مٹھی میں کھجور ہے، میں اس کو دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر تیری مٹھی میں کھجور نہ ہوتی اور تو اسے بلا رہی ہوتی تو تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ لیا جانا تھا، تیرے نامہ اعمال میں یہ جھوٹ لکھ لیا جاتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بچوں کو بلانے کے لیے انسان کر ہی لیتا ہے نا ایسی بات، کوئی ایسی بات کہ جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتی، لیکن وہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بات بھی تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ ہی لکھی جاتی۔ اور یہ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ سچ جو ہے، یقیناً سچ بولنے سے انسان کو بسا اوقات تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جھوٹ بول کر انسان بسا اوقات دنیا میں بچ جاتا ہے، لیکن نتائج کے اعتبار سے معاملہ بڑا فرق ہے۔ دو واقعات سناتا ہوں آپ کو۔ پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سچ بولنے سے انسان پر کیسی تکلیف آتی ہے اور آخرت میں کتنا فائدہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنے سے انسان کیسے بچ جاتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابہ اکرام جو غزوہ تبوک پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں جا سکے۔ اب دیکھیں فرق دیکھیں آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، مسجد النبوی میں آپ بیٹھ گئے۔ اب منافقین بھی نہیں گئے تھے غزوہ تبوک میں، منافق بھی نہیں گئے تھے نا۔ اب ایک آیا منافق، اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شغلتنا اموالنا واہلنا، بڑی اصل میں مجھے کاروباری مصروفیت بڑی تھی، اور گھر والوں کا بھی پیچھے کوئی نہیں تھا پرسان حال، تو بس میں پھنسا ہوا تھا، ایسا میں جا نہیں سکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا چل تو نہیں جا سکا، چل کوئی بات نہیں جا سکا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ ایک اور آیا، اس نے بھی آ کر کوئی ہیلا بہانہ کر دیا، اس نے بھی کہ مجھے بھی کوئی فلاں کام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اچھا چل ٹھیک ہے، تیرا بھی عذر قبول ہے۔ فرق آپ دیکھ لیں، جھوٹ بول رہے ہیں لیکن چھوٹتے جا رہے ہیں، کہاں؟ دنیا میں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کعب کیوں نہیں گئے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عذر بہانہ کوئی نہیں ہے، بس سستی کی وجہ سے نہیں جا سکتا۔ کوئی جھوٹ نہیں بولا، یہ نہیں کہا کہ مجھے فلاں مصروف ہے فلاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کوئی ایسی بات نہیں تھی، سستی کر گیا بس ہے، ہوں مومن۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ چل کوئی بات نہیں، سچ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا کہا جا پھر، یہاں تک کہ اب اللہ ہی تیرے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دے گا۔ اور مدینے میں اعلان کر دیا، حلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہم، یہ 3 صحابہ سچ بولا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اعلان کر دیا، کوئی صحابی ان سے بات نہیں کرے گا، کوئی صحابی ان سے
بات نہیں کرے گا. 40 دن گزر گئے. 40 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا, اپنی بیویوں کو بھی ان کے ماں باپ کے گھر چھوڑا, وہ اکیلے ہی رہو. 50 دن کے بعد جا کر توبہ قبول ہوئی حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا نہ صرف حصہ بنا دیا بلکہ قرآن کی سورہ کا نام ہی سورۃ التوبہ رکھ دیا. حالانکہ اس میں ذکر نہیں صرف ایک توبہ کا ہے, ذکر تو باقی جنگوں کے احکامات ہیں نا اس میں, لیکن نام ان کے توبہ سے. سچ بولا تو سچ بس اوقات دنیا میں نتائج کے اعتبار سے تلخ ہوتا ہے. غزوہ احزاب ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک عہد لیا, لمبی روایت ہے. آخر میں یہ کہ انہوں نے نا ایک بدو ادھر کا, دشمنوں کے علاقے کا, ادھر سے ایک آدمی پکڑ لیا, ایک غلام پکڑ لیا. صحابہ نے گرفتار کر لیا, اس کو لے آئے مسجد میں. اس کو اب مارتے ہیں, اس کو پوچھتے ہیں ابو سفیان کے بارے میں بتاؤ, ادھر کے لشکر کے بارے میں خبریں بتاؤ. وہ کہتا جی مجھے تو کوئی بھی نہیں پتا, قسمیں منو نہیں پتا. اس کو پھر مارنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتا اچھا بتاتا ہوں. وہ صحابہ چھوڑ دیتے ہیں, وہ ادھر ادھر کی, ابو سفیان فلاں جگہ تھا, وہ ایسے تھا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاٹ پہ ایسے نفل پڑھے, نماز پڑھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف مخاطب ہو کے مسکرا کے کہنے لگے, جب وہ سچ بولتا ہے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہو, جب جھوٹ بولتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو. اس کو واقعی کچھ نہیں پتا, لیکن جب وہ یہ سچ کہتا ہے کہ اللہ دی قسم مجھے کچھ نہیں پتا, تو اس کو مارتے ہو. اور جب وہ کہتا ہے کہ اچھا بتاتا ہوں فلاں ایسے جھوٹی باتیں, تو پھر تم اس کو چھوڑ دیتے ہو. تو کیا پتا چلا؟ بس اوقات ایسے بھی ہوتا ہے, انسان سچ بولتا ہے تو مار پڑتی ہے, سچ بولتا ہے تو تکلیف آتی, جھوٹ بولتا ہے تو جان چھوٹ جاتی ہے. لیکن یہ دنیا کے اعتبار سے, یہ صرف دنیا کی حد تک ہے, آخرت میں جان چھوٹنے والی نہیں ہے. دنیا میں تو انسان اپنی انا, اپنی ضد, بس اوقات انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے, بہت بڑی آزمائش ہے یہ, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. جو سیانے کہتے ہیں نا, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے پھر انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. وہ ایک جھوٹ بول چکا ہوتا ہے, اب اگر وہ ایک جھوٹ پکڑا جائے تو پھر اس کی بے عزتی ہوتی ہے. پھر اس بے عزتی کو بچانے کے لیے انسان 100 جھوٹ بولتا ہے, بولتا چلے جاتا ہے. یہ واقعہ بھی یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے کہ کتنی بڑی آزمائش بن جاتی ہے انسان کی عزت بسا اوقات. لعان کا مشہور حکم جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے. اگر کوئی مسلمان کسی عورت, پاک دامن عورت پر تہمت لگائے, نعوذ باللہ یہ کہے کہ اس نے بدکاری کی ہے, تو یہ نہیں ہوتا کہ اسلام کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے کہہ دیا تو مان لیا. نہیں, اسلام کہتا ہے اب اس پر 4 گواہ پیش کرو. اچھا, اگر تم 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے نا, تو پھر تمہیں یہ برداشت کرنا پڑے گا کہ 80 کوڑے تمہیں لگیں گے. اگر تم نے کسی پر, اچھا اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگا دے, یہ لعان کا حکم ہے, اگر کوئی اپنی بیوی پر الزام لگا دے کہ یہ بدکار ہے یا اس نے ایسا فعل کیا ہے, تو اس پہ پھر 4 گواہ والا معاملہ نہیں ہوتا. اس میں پھر قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں. 5 قسمیں مرد اور 5 قسمیں جو ہے وہ عورت اٹھاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. اب واقعہ پیش آ گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حکم سورہ نور میں اللہ رب العزت نے نازل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو کہا, اپنے صحابی کو کہا کہ ٹھیک ہے بھئی تم قسمیں اٹھاؤ, قسمیں اٹھاؤ. پہلی 4 قسمیں اٹھانی ہوتی ہیں اس مرد نے کہ وہ سچا ہے, اور 5ویں دفعہ اپنے اوپر لعنت بھیجنی ہوتی ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹوں میں سے ہوں. یہ 5 قسمیں جو ہے وہ مرد اٹھاتا ہے. جب مرد 5 قسمیں اٹھا لے تو وہ اس سزا سے یعنی حد قذف, تہمت کی سزا سے بری ہو جاتا ہے. اس پر پھر حد نہیں لگتی, وہ بری. اب باری رہ جاتی ہے عورت کی. اب اگر عورت جو ہے وہ نہیں اٹھاتی تو پھر مجرمہ ثابت ہو گئی نا. تو وہ عورت جو تھی وہ مجرمہ تھی, وہ عورت جو تھی وہ گناہگار تھی,
وہ صحابی سچے تھے جس کا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کی بعد میں تصدیق کر دی جب اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. لیکن کیا ہوا؟ اب وہ کھڑی ہے قسمیں کھانے کے لیے، اس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اس کو پتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، لیکن اگر اب وہ جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے تو معاشرے میں اس کی عزت خراب ہوتی ہے. اس نے ایک قسم کھائی، دوسری کھائی، تیسری کھائی، چوتھی کھائی، حتیٰ کہ جب یہ الفاظ کہنے کے لیے آئے، کہ لعنت کے الفاظ اپنے اوپر کہنے کے لیے آئے، قبیلے والے جو وہاں پر موجود تھے ان کی طرف ایک نظر دیکھا، قبیلے والوں کی طرف دیکھا، اور اس نے کہا میں اپنے قبیلے کو بدنام نہیں ہونے دوں گی. اس نے وہ 5ویں قسم بھی کھا لی، اپنے اوپر لعنت بھیج کر جھوٹ بول دیا. کیا ہوا؟ اس جھوٹ بولنے سے کیا ہوا؟ دنیا کی حد سے وہ بچ گئی، دنیا میں اسے اب کوئی سزا نہیں دی جا سکی، لیکن اس نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو برباد کر لیا. تو بسا اوقات انسان کے اوپر ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ انسان کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوتی ہے، اور جھوٹ بول کر انسان دنیا کے اندر عارضی طور پر اپنی عزت بچانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن نادان ہے وہ شخص جو اس عارضی فائدے کے لیے اور اس عارضی بچاؤ کے لیے اپنی آخرت جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے، اپنی آخرت جو ہے وہ برباد کر لیتا ہے. اس لیے یہ بات ذہن نشین رکھ لیجئے کہ یہ جھوٹ، یہ اس کو آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بولتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر انسان الزامات بھی لگا دیتا ہے، الزام تراشی بھی کر دیتا ہے، عدالتوں میں جھوٹے گواہ بھی آپ کو مل جاتے ہیں، مقدمات میں جھوٹ ہی جھوٹ بھرا ہوا ہے. میں ایک صاحب کے پاس ملنے کے لیے گیا، ان کو مقدمہ کیا اپنے چچا کے خلاف، اپنے چچا کے خلاف مقدمہ کیا. ٹھیک ہے وہ سچے ہی ہوں گے، لیکن اگر ایک پوائنٹ تھا تو 10 اس میں جھوٹ ڈالے ہوئے. میں نے کہا جی یہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ 10 جھوٹ اس لیے شامل کیے ہیں کہ ان 10 جھوٹوں کی وجہ سے وہ ایک جو ہمارا سچ ہے نا وہ بھی سچ ثابت ہوگا. اگر ہم یہ 10 جھوٹ نہ بولے تو اپنا سچ بھی سچ نہیں بنا سکتے. بڑی پڑی ہیں آپ کی عدالتیں جھوٹ سے، جھوٹی گواہیوں سے. اچھے بھلے ریزنیبل انسان، دیندار لوگ بھی جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، جھوٹی گواہیوں کا سہارا لیتے ہیں، چند روپوں کی خاطر، چند مال کی خاطر اللہ کے غضب کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العزت کے قہر کو دعوت دیتے ہیں اپنے اوپر. کیا ہوتا ہے؟ عارضی طور پر مقدمہ جیت گئے ہوں گے، عارضی طور پر فیصلہ عدالت نے کر دیا ہوگا نا ان کے حق میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مقدمہ پیش ہوا، 2 آدمیوں کا زمین کا جھگڑا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنی تیز زبانی کی وجہ سے اپنے مدعا کو، اپنی بات کو اچھے انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے. ممکن ہے، جج نے تو حقائق کو، گواہوں کو اور دیگر شواہد کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ممکن ہے وہ مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ کروا لے، لیکن یاد رکھو جس نے اپنے بھائی کی زمین پر ایک بالشت برابر بھی قبضہ کیا، اس نے قیامت والے دن جہنم کا ٹکڑا اپنے لیے خرید لیا. عدالتی فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا تو کیا تم جیت گئے؟ دنیا میں اگر تم نے اپنے رائے عامہ کو جھوٹ جھاٹ بول کر اپنے موافق کر لیا تو کیا تم کامیاب ہو گئے؟ نہیں. دنیا میں تو کئی ایسے ظالم آئے ہیں جنہوں نے ظلم کے مثالیں رقم کی ہیں لیکن ان کو سزا نہیں ملی. فرعون کو کون سی سزا ملی بتائیں؟ ڈوب کے مر گیا نا. سارے ہی مرتے ہیں. ڈوب کے مرنا کون سی سزا ہے بتائیں؟ کوئی سزا ہے ڈوب کے مرنا؟ نہیں. کیا ہوا اس پر؟ پوری شان و شوکت کے ساتھ جو ہے وہ لشکر لے کے نکلا تھا، ڈوب کے مر گیا. اس کو اس کے ظلم کی کوئی سزا ملی؟ کتنے بنی اسرائیلیوں کا اس نے قتل عام کیا، کتنوں پر اس نے ظلم ڈھائے، کیا سزا ملی؟ نہیں. ظلم کی سزا اس دنیا میں ملنا ضروری ہوتا ہی نہیں ہے. آخرت خراب ہو جاتی ہے،
جھوٹ بولنے سے کوئی پیٹ میں درد نہیں شروع ہو جاتا یا زبان پہ کچھ چھالے نہیں نکل آتے. مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ جھوٹ جو ہماری زندگیوں کا حصہ بن چکا ہے, اس سے جان چھڑائیں. اپنے بچوں کو یہ تعلیم نہ دیں کہ بیٹا جاؤ باہر کہہ دو کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. اپنے بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ فون اٹھا کر کہہ دو کہ ڈیڈی جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو یہ جھوٹ نہ سکھائیں, اپنے بچوں کو جھوٹی تعلیمات نہ دیں. کل کو یہ بچے جن کو آپ نے جھوٹ سکھایا ہوگا آپ کے ساتھ بھی جھوٹ ہی بولیں گے. کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی دغا کریں گے, کل کو یہ آپ کے ساتھ بھی دھوکہ کریں گے. پھر آپ سر پکڑیں گے کہ یہ کیا, میرا بیٹا میرے ساتھ ہی جھوٹ بول رہا ہے. تو گفتگو کا عنوان منتخب کرنے کی وجہ بھی آپ کے علم میں ہوگی. کسی سے ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے کہ یہ اپریل فول کے نام سے جھوٹوں کا دن, اس کی تاریخ کیا ہے لمبی بات ہے, چلے اس طرف ہم نے کیا جانا. لیکن کتنے حادثات اس جھوٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں. اخباریں ہر سال آپ پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ پر جھوٹ بولا, چاہے کسی کو خوشی کا جھوٹ بولا, وہ خوشی میں ہی بیچارہ جو ہے اس کو کچھ وہ بیماری لگ گئی یا خوشی میں ہی اس کو اٹیک ہو گیا. کسی کو غم کی خبر دے رہے ہیں, کسی کو کچھ کر رہے ہیں, کسی کو کچھ کر رہے ہیں. کیوں کہ جی یہ 1 اپریل جو ہے, یہ اپریل فول جو ہے یہ جھوٹوں کا دن ہے, جھوٹ بولنے کا دن ہے. یعنی انسان کو کہتے بھی شرم آتی ہے. کبھی کوئی کسی کو کہے یہ جھوٹا ہے تو بڑی خوشی ہوگی کسی کو, چاہے وہ جتنا مرضی برا ہو. کبھی کوئی یہ سننا گوارا کرتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے, بے شک اس نے آن دی ریکارڈ کیوں نہ جھوٹ بولے ہوں. آن دی ریکارڈ جھوٹ بولتے ہیں نا بعض لوگ, لیکن یہ سننا گوارا نہیں کرتے کہ میں جھوٹا ہوں. آن دی ریکارڈ جھوٹ کی مثال دوں آپ کو, سیاست دانوں کی مثال نہیں دینے لگا, وہ تو آپ میڈیا پر سن لیتے ہوں گے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ذرا ان یہودیوں کو بلائیں, اور 2 مثالیں آپ کو سناتا ہوں. ان کو بلائیں اور ان کو پوچھیں کہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا یہودیوں کو, پوچھا بھی بتاؤ تمہارا وہ عبداللہ بن سلام کیسا آدمی تھا. عالم تھے, کہنے لگے بڑا اچھا آدمی, باپ بھی بڑا اچھا, نیکوکار, عالم, بڑا اچھا, ہمارے یہودیوں میں بڑا آدمی تھا. حضرت عبداللہ بن سلام بھی چھپے ہوئے تھے وہیں پہ, کپڑے کے پیچھے, پردے کے پیچھے وہ بھی چھپے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے بات کر رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ تو مسلمان ہو گیا, وہ تو مومن ہو گئے ہیں. کہنے لگے اس سے برا آدمی کوئی نہیں دیکھا, ہے ہی پیڑا تھا, اس کا خاندان ہی برا, اس کا باپ بھی برا, وہ تھا ہی پیڑا. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے پردے سے, کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا تھا نا یہ یہودی منہ پہ ہی مکر جائیں گے. جس نے جھوٹ بولنا ہے اس کے لیے کیا ہے, منہ پہ ہی جھوٹ, آن دی ریکارڈ بھی مکر جائے گا وہ. یہ یہودیوں کی خصلت تھی, ادھر بات کی ادھر مکر گئے. ایک عورت نے زنا کر لیا یہودیوں کے قبیلے سے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے مدینہ میں. یہودی خود, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم کر لیا تھا نا بنو قین کا, یہ تو بعد میں پھر ان کو نکالا بعد میں. اچھا, کہنے لگے کہ ہمارے قبیلے میں یہ ایسے یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے, تو آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر دیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کے بارے میں ایک فیصلہ کرنا ہے تو تمہاری کتاب سے ہی کر دوں گا, تم بتاؤ تورات کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اب بچانا چاہتے تھے نا, کہنے لگے کہ تورات کا اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ ذرا 2-4 لتر لتر مار لو, یا ان کو کوئی 2-4 کوڑے مار کے تو بس فارغ کرو. شادی شدہ زنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات منگوائی, کہا تورات لاؤ پڑھو. حضرت عبداللہ بن سلام بھی پاس بیٹھے ہوئے, ان کو بھی بلا لیا, جو ماہر عالم تھے تورات کے, ان کو بھی بلا لیا, بیٹھو جی پڑھو. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پڑھو. وہ پڑھنے لگے, پڑھتے پڑھتے ایسے انداز سے اوپر ہاتھ رکھ کے تو زنا کی حد پڑھ رہے ہیں, اور جہاں پر رجم کرنے کا ذکر ہے تورات میں بھی شادی شدہ زانی کی حد جو ہے وہ کیا ہے, رجم کرنا, سنسار کرنا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کچھ کو کیا, جنہوں نے اعتراف کیا. تو جب وہ پڑھنے لگے تو اوپر ہاتھ رکھ لیا اور ساری آگے پیچھے سے پڑھ کے تو چلو جی بس فارغ کر دیا کہ کوئی نہیں,
بس کوئی 2-4 کوڑے مار دو بس. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں یہ جو ہاتھ کے نیچلی لائن چھوڑ گئے ہیں جو ہاتھ اوپر رکھا یہ ہٹا کر پڑے نا ذرا. پھر ہٹا کر پڑی تو نیچے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان کی کتاب میں ہی اس کی سزا یہ ہے کہ رجم کیا جائے گا اس کو. یہ جھوٹ کے انداز ہے. لوگوں کو سزا سے بچانے کے لیے خود ہی لے کے آئے مقدمہ اور پھر خود ہی سزا سے بچانے کے لیے کہ چلو مالدار آدمی ہے. ہوتا بھی یہی تھا ان کے ہاں کہ مالدار ہوتا تھا تو اس کے لیے سزا اور, کوئی غریب جرم کر لے تو اس کے لیے سزا اور. تو ایسے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ہی وہ مغضوب قوم ہوئے. اللہ رب العزت کی لعنت ان کے اوپر پڑی کہ دین میں انہوں نے جھوٹ بولا, دین کی حدود میں انہوں نے جھوٹ بولا. تو یہ چند ایک گزارشات اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اپنی زندگیوں سے جھوٹ کو دور کریں. اپریل فول تو دن کی سال کا ایک دن ہے. امید ہے کہ اب اس کا ٹرینڈ کم ہو گیا ہے اور امید ہے کہ یہاں پر موجود لوگ تو اس کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دیتے, لیکن اس مناسبت سے یہ ایک اچھا موضوع ہم نے سننے کو مل گیا کہ ہم اپنی زندگی سے جھوٹ کو جو ہے وہ ختم کریں, اپنی زندگی سے جھوٹ جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اسلام جو زیادہ فروغ پایا ہے, اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ابتدا میں جو بر صغیر میں لوگ مسلمانوں سے متاثر ہو کر جب اسلام قبول کرنے لگے ہیں تو اس کی ایک بنیادی وجہ تھی وہ مسلمان تاجر تھے. ان کی تجارت میں ایمانداری, سچ گوئی, سچ بولنا جو تھا یہ دراصل غیر مسلموں کو اتنا پسند آیا کہ یہ کاروباری لوگ, تاجر لوگ جو ہیں, کیونکہ کاروبار میں اونچ نیچ بہت ہوتی ہے. کاروباری آدمی کا جھوٹ جو ہے وہ تو لمحے لمحے پہ پڑا ہوا ہے. جھوٹ دل میں 100 بندہ ڈیل کرنا ہے نا, 100 گاہک ڈیل کرنا, کہیں نہ کہیں نکلے گا ہی اس کی زبان سے غلط بیان. بڑی آزمائش ہے تاجروں کے لیے. ایسے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کے ساتھ ان کا مقام ہوگا. تو بہرحال بر صغیر کے اندر تاجروں کی وجہ سے اسلام پھیلا. کن؟ جو سچے تاجر تھے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.